امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہارون مکی۔ مامون رقی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں سہل ابن حسن جو خراسانیوں میں ایک بڑے بلند مرتبہ شخص تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ وارث رسالت اور امامت ہیں، پھر آپ دشمنوں سے اپنا حق کیوں طلب نہیں کرتے؟ خراسان میں 1,00,000 شیعہ آپ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے مرد خراسانی، ذرا صبر کر۔ اسی وقت ایک خادمہ سامنے سے گزری۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تنور روشن ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں روشن ہے۔ آپ علیہ السلام سہل ابن حسن کو اپنے ساتھ لے کر تنور کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اس میں کود پڑو۔ وہ یہ سنتے ہی کانپ گیا اور عرض کرنے لگا، مجھے معاف فرمائیے اور آگ سے نہ جلائیے۔ فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اسی اثنا میں ہارون مکی بھی وہاں آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیا کہ اس میں کود پڑو۔ وہ کامل الایمان اشارہ پاتے ہی فوراً اس کے اندر پھانس پڑے۔ امام تنور کے قریب بیٹھ گئے اور سہل ابن حسن سے بااطمینان تمام باتیں کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر مطلق کسی قسم کا انتشار ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سہل سے فرمایا کہ ہارون مکی کو تنور میں دیکھو گے؟ سہل نے کہا، جی ہاں۔ اب جو تنور کے پاس گئے تو دیکھا کہ ہارون صحیح و سالم بڑے اطمینان سے تنور میں بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سہل سے فرمایا، کیوں سہل، خراسان میں بھلا ایسے شیعہ کتنے ہوں گے؟ عرض کیا، حضور ایسا تو ایک بھی نہیں۔ فرمایا، اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے لوگوں کا کیا اعتبار کریں؟ اے سہل، ہم ہر امر کے وقت اور موقع کو خوب جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت۔ منصور دوانیقی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قتل کی بہت سی تدبیروں میں ناکام رہنے کے بعد آخر وہی خفیہ سازش اختیار کی جو ہمیشہ ظالم بادشاہ اولیاء خدا کی جان لینے کے لیے کرتے چلے آئے ہیں۔ اپنی حکومت کے 10ویں برس 148 ہجری میں منصور دوانیقی نے محمد ابن سلیمان حاکم مدینہ کے پاس زہر سے بھرے ہوئے انگور بھیجے اور تاکید کے ساتھ لکھا کہ جس طرح ممکن ہو یہ انگور کے دانے جعفر ابن محمد کو کھلا دیے جائیں۔ حاکم مدینہ نے ایک معتمد آدمی کے ہاتھ ان کو امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام علیہ السلام نے جو ہی ان میں سے چند دانے تناول فرمائے، زہر کا اثر تمام بدن میں پھیل گیا۔ آخرکار 15 شوال یا بروایت دیگر 15 رجب 148 ہجری میں آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا وقت شہادت قریب آیا تو آپ علیہ السلام اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو جمع کر کے دیر تک پند و نصائح فرماتے رہے۔ من جملہ ان کے نماز کے لیے سخت تاکید کی اور فرمایا کہ جو شخص نماز کو ہلکا اور خفیف جانے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار کو 5 پارچوں میں کفن دیا، جس میں 2 چادریں مصری تھیں اور یہ وہی تھیں جن میں آپ علیہ السلام نے حج کے احرام باندھے تھے۔ ایک امامہ باندھا جو امام زین العابدین علیہ السلام سے بطور میراث آپ کو پہنچا تھا۔ غرض کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس 3 اماموں کی اور قبریں تھیں، یعنی امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، اور ایک قبر عباس ابن عبد المطلب کی بھی تھی۔ ان سب قبروں پر گنبد بنا ہوا تھا جو کئی برس ہوئے ابن سعود کے حکم سے گرا دیا گیا۔